تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ فرجاد اور میرب کی شادی ہونے والی تھے۔ آج رخصتی کا دن تھا اور دونوں ہی اپنے اپنے گھر حسین خواب آنکھوں میں سجائے ایک دوسرے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد بارات کو نکلنا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ فرجاد تو جیسے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر میرب کو اپنے گھر لے آیا۔ آخر اس کی پسندیدہ لڑکی کو اس کی زندگی کا ساتھی بنا دیا گیا تھا اور اب تو سب فاصلے مٹنے لگے تھے۔ میرب اور فرجاد کا نکاح کچھ مہینے پہلے ہی ہوا تھا۔ دونوں میں بہت ملنا ملانا نہیں تھا کیونکہ نکاح کے 2 دن بعد ہی فرجاد بزنس میٹنگ پر کسی باہر کے ملک چلا گیا تھا اور کسی اور کام کے سلسلے میں اب کچھ مہینوں بعد واپس لوٹا تھا اور جلد از جلد رخصتی چاہتا تھا۔ میرب بہت کم گو تھے۔ فون پر بھی بامشکل 4-5 بار ہی اس کی بات ہوئی ہوگی۔ سب لوگ بارات لے کر میرب کے گھر پہنچ گئے تھے اور جانے کتنی ہی دعاؤں کے بعد میرب کو فرجاد کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ میرب آج فرجاد پر جیسے بجلیاں گرا رہی تھی۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ بے اختیار فرجاد نے سوچا۔ گھر پہنچنے کے بعد میرب کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا جبکہ فرجاد ابھی نیچے دوستوں کے پاس ہی تھا۔ اتنی دیر میں اسے ایک فون کال ریسیو ہوئی۔ یہ کال اس کے پرانے دوست علی کی تھے۔ علی نے جلد از جلد فرجاد کو ملنے کے لیے بلایا۔ علی فرجاد کے گھر کے باہر ہی موجود تھا۔ فرجاد کافی حیران ہوا اور اسے ملنے کی غرض سے باہر چلا گیا۔ کیا ہوا علی؟ سب ٹھیک ہے؟ اتنا ارجنٹ کیوں بلایا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس ایک بات بتانی تھی۔ ایسی کیا بات تھی جو اتنا ایمرجنسی میں بلایا؟ میری بیچاری دلہن میرا انتظار کر رہی ہوگی یار، ابھی تو شادی ہوئی ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ اسی سلسلے میں ایک بات کرنی ہے، علی نے کہا۔ کیا مطلب؟ فرجاد نے تعجب سے پوچھا اور بس پھر علی بولتا گیا۔ جانے کتنے ہی رنگ فرجاد کے چہرے پر سے گزر رہے تھے۔ علی کی باتیں تھیں یا گویا تیر تھے جو فرجاد کو خود کے آر پار ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دوسری طرف سجی سنوری سی میرب بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل فرجاد کا انتظار کر رہی تھی جو کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ سوچتی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور فرجاد اندر داخل ہوا۔ میرب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ فرجاد اس سے بغیر کوئی بات کیے واش روم میں چلا گیا اور چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا اور وہ حیران پریشان سی وہیں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اس نے ایسے کیا کر دیا کہ فرجاد یہ رویہ اپنا رہا ہے۔ دوسری طرف فرجاد دل اور دماغ کی جنگ لڑ رہا تھا۔ میرب کا سراپا اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا مگر دماغ تھا کہ اسے ہر چیز سے روک رہا تھا۔ فرجاد؟ وہ دھیمی سی آواز میں بولے۔ وہ ہلکا سا بولا جیسے نیند میں ہو۔ کیا میں نے کچھ کیا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ ایسا رویہ کیوں؟ کیا آپ کسی بات سے ناراض ہیں؟ میرب روحان سے ہوئے۔ اب کوئی بات رہ ہی نہیں گئی ناراض ہونے والی۔ خیر تم سو جاؤ، چینج وغیرہ کر لو اور پلیز لائٹ بند کر دینا، میرے سر میں درد ہے۔ فرجاد کی طرف سے صاف اشارہ تھا کہ وہ کوئی بھی مزید بات نہ کہنا چاہتا اور نہ ہی وہ کوئی بات سننا چاہتا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ میرب اٹھی اور چینج کرنے کے لیے چلے گئے۔ اس سے سخت بات اور کیا ہوگی کہ
ایک شوہر شادی والے دن اپنی بیوی سے ایسے بات کر رہا ہو جیسے کوئی اجنبی ہو۔ کپڑے چینج کر کے وہ جب باہر آئی تو فرجاد دوسری سائڈ پر کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر گئی اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہاتھ فرجاد کے سر پر رکھ دیا۔ کمرے کی خاموشی کو میرب کی سرخ چوڑیوں کی آواز نے توڑا۔ وہ اب فرجاد کا سر دبانے لگے تھے۔ اپنے ماتھے پر نرم سا لمس محسوس کر کے فرجاد نے آنکھیں کھولی۔ سر دبانے سے چوڑیوں میں ایک شور پیدا ہو رہا تھا اور یہ شور فرجاد میں ایک خمار پیدا کرنے لگا تھا۔ مہندی کی دھیمی دھیمی سے خوشبو ایک عجیب سا سحر برپا کرنے لگی تھی، مگر فرجاد کو ہر حال میں اپنے آپ پر قابو پانا تھا۔ ایک طرف محبوب بیوی تھے اور ایک طرف وہ سب تھا جو کچھ دیر پہلے اس پر آشکار ہوا تھا۔ پلیز یہ شور بند کرو اور سو جاؤ۔ تمہاری چوڑیاں میرے سر درد میں اور اضافہ کر رہی ہیں۔ ایسا بالکل نہیں تھا، مگر جان بوجھ کر فرجاد نے ایسا کہا تھا۔ میرب کا سر دباتا ہاتھ تھوڑی دیر کو رکا اور پھر وہ دوبارہ سر دبانے لگے، کیونکہ اب کی بار اس نے چوڑیاں اتار کر سائڈ پر رکھ دی تھی۔ اس حرکت نے فرجاد کے دل پر ایک عجیب طریقے سے وار کیا تھا، مگر وہ اس بار خاموش رہا اور جانے کب میرب کے نرم ہاتھوں کے مساج کی بدولت نیند اس پر مہربان ہو گئی اور وہ سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ دروازے پر دستک سے کھلی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرب اس کے کندھے پر سر ٹکائے سو رہی ہے، وہ بغور میرب کو دیکھنے لگا۔ وہ سوتے ہوئے کتنی معصوم لگ رہی تھے۔ میرب کے بال فرجاد کے کندھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ جانے کیا سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا اور میرب کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے ہی والا تھا کہ اچانک میرب کسمسائے۔ فرجاد نے بے اختیار ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میرب اٹھ چکے تھے۔ اوہ معذرت، میں شاید ایسے ہی سو گئی۔ وہ ہلکا سا شرمائے۔ فرجاد بغیر کچھ کہے فریش ہونے چلا گیا۔ اس قدر اجنبی رویہ دیکھ کر میرب کو شدید دکھ ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے چلے گئے جہاں سب گھر والے ناشتے پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کر، بھائی پہلا نوالا آپ خود بھابھی کے منہ میں ڈالیں گے، فرجاد کی بہن چہک کر بولے۔ یہ سب کرنا ضروری ہے؟ فرجاد نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ باقی سب نے اس کے لہجے کو محسوس کیا یا نہیں، مگر میرب کو اس کے لہجے کی بیزاریت اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ بہت ضروری ہے بھائی، کھلائیں بھابھی کو پہلا نوالا، جلدی کریں۔ سب کے استفسار کرنے پر فرجاد نے ایک چھوٹا سا نوالا توڑا اور میرب کے منہ میں ڈالنے لگا۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملیں۔ آنکھوں نے جیسے ایک دوسرے کے نام کتنے ہی جذبات کیے تھے۔ فرجاد کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، مگر اس کے ساتھ محبت کا جذبہ بھی منہ زور جذبات پکڑ رہا تھا، جبکہ میرب کی آنکھوں میں ایک شکایت تھی اور فقط اپنائیت تھی۔ جلدی سے نوالا اس کے منہ میں ڈال کر فرجاد کھانے میں مصروف ہو گیا۔ وہ مزید میرب کی اداس نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھا ہی تھا جب میرب کانوں میں جھمکے پہنتی ہوئی اس کے پاس آئے۔ فرجاد، یہ پہنا دیں مجھے، یہ کان میں نہیں جا رہا۔ اس کی بات پر فرجاد نے حسرت بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ جاؤ چھوٹی کو کہہ دو، وہ پہنا دے گی۔ ایک بار پھر وہی روکھا لہجہ۔ کیا ہو گیا ہے فرجاد آپ کو؟
میں کب سے پوچھ رہی ہوں کیا کوئی غلطی کی ہے میں نے جو اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں؟ مجھے ہر حق سے محروم کر دیا آپ نے. کیا واقعی میں آپ کی بیوی ہوں؟ آخرکار اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا.